نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ اپنا بہترین مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اور سخاوت اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اللہ الاجود الاجود وانا اجود ولد آدم، اللہ سب سے بڑا سخی ہے، اور اللہ کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے سخی ہیں۔ السخی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ۔ سخی اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، لوگوں سے بھی قریب ہوتا ہے، اور جنت کے بھی قریب ہوتا ہے۔ والبخیل بعید من اللہ، بعید من الناس، قریب من النار۔ بخیل آدمی اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ تو سخاوت اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر چندے کا اعلان فرمایا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا آپ نے اعلان فرمایا، تو ہر صحابی نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ صحابہ میں کچھ غریب تھے، کچھ مالدار تھے۔ مالدار تو انہوں نے تو حصہ لیا، پر جو غریب تھے انہوں نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا، وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب صحابہ میں سے تھے، 2 دن 3 دن کا گھر میں فاقہ تھا، لیکن اللہ کے نبی نے مال خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، تو وہ ایک یہودی کے پاس گئے اور ان کے پاس جا کر مزدوری کی، ساری رات کنویں سے ڈول کے ذریعے پانی نکال کر باغ کو سیراب کرتے رہے۔ فجر کی نماز کے بعد ان کو مزدوری میں 6 سیر کھجوریں دی گئی۔ 3 سیر گھر میں دے کر آ گئے، اور 3 سیر جھولی میں رکھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گئے۔ تو منافقین کی نظر پڑی، انہوں نے دیکھا کہ یہ جھولی میں کھجوریں لے کر آ رہا ہے، تو ادھر 1000 من کھجوریں پڑی تھی، ڈھیر کا کھجوروں کا، اور یہ 3 سیر کھجوریں جھولی میں ڈال کے لا رہے۔ تو وہ مذاق اڑانے لگے کہ اس کو دیکھو، یہ آ گیا بڑا سخی، یہاں اتنی ساری کھجوریں ہیں، یہ اتنی کھجوریں لے کر آ گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، تو آپ نے فرمایا کہ ابو عقیل سے کھجوریں لے کر ان 1000 من کھجوروں پر پہلا دو، یہ اتنی برکت والی کھجوریں ہیں کہ ان کھجوروں کی برکت سے یہ ساری کھجوریں برکت والی کھجوریں بن جائیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہر صحابی نے اس میں اپنا حصہ ڈالا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے گھر کا سارا سامان جمع کیا، اپنے گھر میں جھاڑو پھیر دیا، جو کچھ گھر میں تھا وہ سارا ایک گٹھری میں رکھا، اور لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اپنے گھر کا آدھا سامان، اپنے گھر کا سارا سامان جمع کیا، آدھا گھر میں چھوڑ کر آئے، اور آدھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ تبوک کے موقع پر موقع تھا کہ میں کسی طرح ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے مال خرچ کرنے کا، اور اس وقت میں مالدار ہوں، ابو بکر غریب ہے، تو میں ابو بکر سے آگے بڑھ سکتا ہوں۔ اگر آج میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکا تو پھر کبھی ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو لے کر آئے وہ تھوڑا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو لے کر آئے وہ بہت زیادہ تھا، لیکن جب دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے سوال ہی بدل دیا، کہ موقع کا یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ابو بکر کتنا لائے ہو، عمر کتنا لائے ہو، سوال یہی تھا، لیکن آپ کو پتہ تھا قربانی کس کی زیادہ ہے، قربانی ابو بکر صدیق کی زیادہ ہے، تو آپ نے سوال ہی بدل دیا اور پوچھا ما ترکت لأہلک، ابو بکر پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو صدیق پر قربان جاؤں فرمایا ترکت اللہ و رسول، یا رسول اللہ پیچھے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، باقی جو تھا وہ سارا لے کر آ گیا۔ حضرت عمر سے پوچھا ما خلفت لأہلک، عمر تو کیا چھوڑ کر آیا؟ یا رسول اللہ آدھا چھوڑ کر آیا ہوں، آدھا لے کر آیا ہوں۔ یہ سوال موقع کا سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ کوئی شخص کسی مسجد میں یا مدرسے میں چندہ دے
اور آگے سے مولانا صاحب کہہ دے کہ بھائی تمہارے پاس بینک میں پیچھے کتنا پڑا ہے، پیچھے بینک میں کتنا رکھا ہے آپ کے پاس، تو وہ جو چندہ دینے والا ہے وہ کہے گا کہ مولانا صاحب آپ کی تو نیت خراب لگ رہی ہے، یہ جو دیا ہے وہ بھی واپس لے لے گا۔ تو موقع کا یہ سوال ہی نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ تھا قربانی ابوبکر کی زیادہ ہے تو اس لیے آپ نے سوال ہی بدل دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حضرت ابوبکر صدیق سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، اور یہ دینی سبقت تھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی۔ ہم تو دنیا کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ دین میں آگے بڑھنے کی جستجو میں تھے، تو ہر وقت کوشش میں لگے رہتے تھے کہ کسی طرح ابوبکر صدیق سے آگے بڑھ جائیں۔ تو آج تبوک کا موقع تھا اور اس میں بھی آگے نہ بڑھ سکے، تو فرمایا کہ ابوبکر میں جان گیا کہ میں تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ایک مرتبہ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ کہ آپ کے صحابہ میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں ان ستاروں سے، آسمان پر جو یہ ستارے ہیں رات کے وقت، فرمایا ان سے بھی زیادہ ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں عائشہ، عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر خاموش ہو گئی، وہ سمجھی کہ میرے ابا کا نام لیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیا تو خاموش ہو گئے، اللہ کے نبی پہچان گئے۔ آپ نے فرمایا عائشہ، ابوبکر کی وہ رات جو تیرے نبی کی حفاظت میں گزری تھی، غار ثور والی رات، عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں پر بھاری ہے، ساری زندگی کی نیکیوں پر بھاری۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، ابوبکر وہ ایک رات دے دے، غار ثور والی ایک رات دے دے، میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، میں سب کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، اور ابوبکر صدیق کے احسانات کا بدلہ میرا اللہ خود دے گا۔